صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 7 ستمبر 2021 ہے۔ الحمدللہ آج کے دن یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور آج سے پہلے 7 ستمبر 1974 کو جو آئین پاکستان کی طرف سے بھی جو قرارداد منظور ہوئی کہ یہ جو مرزئی ہیں، جو قادیانی ہیں، ان کو اقلیت قرار دیا گیا، تو یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، لیکن وہ شریعت محمدی پر ہی عمل پیرا ہوں گے۔ تو میں بھی اس کار خیر میں جو ہے حصہ ڈالنے کے لیے اپنی جو ہے بساط کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی شفاعت کی جو بھیک مانگتے ہوئے، اور اللہ کرے میری جو ہے نجات کا ذریعہ ہو، اخروی معاملات جو ہیں ان کو بہتری کے لیے میں بھی اپنا حصہ کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی کچھ جو ہے سماعت فرماتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تو انہی میں سے کچھ چنے ہوئے مدنی پھول انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں کے ہاں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، آپ ان کے حقیقی باپ نہیں تھے۔ ان کی جو منکوحہ تھی، ان کے جو نکاح میں تھی، آپ کے لیے حلال تھی۔ اگر تو آپ ان کے حقیقی باپ ہوتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے، تو پھر تو آپ کے لیے وہ حلال نہ ہوتی۔ یاد رکھیے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور حضرت ابراہیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالی عنہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو آیت میں جو اولاد کی نفی، اس آیت میں سرکار کی اولاد کی نفی نہیں ہے، بلکہ مرد یعنی کہ آپ کسی مردوں کے باپ نہیں، آپ کے جو اولاد تھی وہ مرد یعنی کہ نابالغ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ ہاں قرآن پاک کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، جسمانی
جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے روحانی بھی باپ ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، جسمانی باپ نہیں، لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم، توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی، اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس لیے ثابت ہو گئے بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ تشریف لے کے آئیں گے، تو اگرچہ وہ نبوت پہلے سے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلے یعنی کعبہ معظمہ کی طرف ہی نماز پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور یہ دلیل قرآن و حدیث اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک کی صریح آیت میں موجود ہے، اور احادیث تواتر کے حد تک بھی پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اور کسی کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اس کو پکا کر لیجئے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا میں نے کچھ مختصر آپ کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ بھی ہیں ان کچھ احادیث مبارکہ کو بھی مختصر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔